یہ جبل احد ہے، اس کے متعلق جناب رسول خدا کی حدیث مبارکہ ہے کہ کسی شخص کے پاس جبل احد جتنا سونا ہو جی وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دے، تقسیم کر دے، فی سبیل اللہ جی بانٹ دے، اس کی عمر حضرت نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ ہو. آپ ان کو پھر بعد میں وہ کر دینا نا. ہاں میں ان کو آپ کو بھی سینڈ کر دوں. تو جی اور اس نے کئی پیدل حج کیے ہوں، ہاں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا جی. بے دردی سے بے گناہ بے جرم و خطا مارا جائے جی اور اس کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ دفن کر دیا جائے. جی اگر اس کے دل میں میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی محبت نہیں تو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے. ماشاء اللہ. یہ جبل جو ہے چھوٹا سا، اس وقت تو بڑا ہوگا، یہ جبل رمات کہلاتا ہے. اچھا. تیر اندازوں والا پہاڑ. او اچھا جناب ادھر. رسالت مآب نے 50 تیر اندازوں کو یہاں جی. بٹھایا تھا اور جی. آپ نے فرمایا تھا چاہے جنگ میں فتح ہو یا ناکامی آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. جی جب انہوں نے دیکھا کہ فتح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو مال غنیمت لوٹنے کی خاطر انہوں نے اس درے کو چھوڑ دیا تھا. ہاں جی. جب خالد بن ولید نے دیکھا یہ درہ خالی ہو گیا ہے تو اسی پہاڑی کی پچھلی جانب سے پچھلی جانب سے مسلمانوں کی فوج پہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں جناب امیر حمزہ اسی پہاڑی کی شرقی جانب یا شمالی جانب شہید ہوئے جہاں ہندا نے کلیجہ چبایا. مسجد کی جگہ پہ جناب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کا گھر تھا. اچھا. جناب زینب سلام اللہ علیہ. واقعہ کربلا کے بعد کچھ عرصہ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہاں قیام کیا. اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے قیام بھی کیا اور مدرسہ بھی قائم رکھا. ماشاء اللہ. یہ لیں بھائی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ نے کچھ تیر انداز کھڑے کیے تھے کہ بھاگنا نہیں ہے. اب پھر بھاگ گئے. اللہم صلی علی محمد. اور یہ شہدائے احد. آ جائیں جی. اندر نہیں جانے دیتے ہیں. نہیں ادھر آ جائیں، ادھر قریب آ جائیں. اس کو انیس کو کریں زمین پہ. یہ سامنے دیکھیں، یہ سامنے دو پتھر نظر آ رہے ہیں نا واضح طور پہ. ایک گول سا پتھر جو ہے جناب امیر حمزہ ہے اور اوپر والے پتھر کی جگہ پہ جناب مصعب بن عمیر. بعض لوگ مصعب بن عمیر کہتے ہیں، کبھی مصعب بن عمیر، جن کی شکل جناب رسول اللہ سے ملتی تھی اور جن کی شہادت کے بعد کفار نے اعلان کیا تھا مسلمانوں کے رسول شہید ہو گئے. جی. ان کے درمیان میں جناب عبداللہ ابن جہش. باقی شہداء جو ہیں وہ سیدھے ہاتھ پہ جو چار دیواری نظر آ رہی ہے اس میں مدفون ہے. موقع پہ 70 شہداء شہید ہوئے تھے یہاں موقع پہ. باقی جو جنت البقیع میں ہیں وہ لوگ جو زخمی ہو کر یہاں سے مدینہ گئے تھے اور وہاں ان کی شہادت ہوئی تو وہ وہاں دفن ہوئے جنت البقیع میں. جناب امیر حمزہ کے متعلق جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے میری زیارت کی اور میرے چچا کی زیارت نہیں کی گویا اس نے میرے ساتھ جفا کی. ہر ظاہر پہ یہ لازم ہے جب بھی مدینہ الرسول آئے جناب رسول اللہ کی زیارت کرے تو جناب امیر حمزہ کی زیارت ضرور کرے. ان کی عظمت و شان کو اتنا ذہن میں رکھیں کہ جناب رسالت مآب اور اہل بیت پیدل یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں. جناب سیدہ پیدل آتی تھی اور سب سے پہلی جو تسبیح بنائی گئی جناب سیدہ نے جناب امیر حمزہ کی قبر کی مٹی لے کر. جناب سیدہ یا بیت الحزن میں اپنے بابا کے غم میں روتی تھی یا جناب امیر حمزہ کے مزار پہ آ کر. ان کی دو بہنیں جن کا نام عاطفہ اور صفیہ ہیں جن کی قبریں جنت البقیع میں موجود ہیں، جب ان کو علم ہوا کہ ہمارے بھائی شہید ہو گئے، اب یہ بہنوں کو علم ہے جب بھائی کی موت کی خبر ملتی ہے تو ان پہ کیا گزرتی ہے. تو جناب عاطفہ اور صفیہ دوڑتی ہوئی مدینہ سے میدان احد کی طرف آئی تھی. تو جناب رسول اللہ کو جب پتہ چلا کہ میری پھوپھیاں اپنے بھائی کی لاش پہ آ رہی ہیں تو آپ نے جلدی سے اپنی عبا اتار کر جناب امیر حمزہ کے اوپر ڈال دی. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ کو علم نہیں، دو بہنیں اپنے بھائی کی لاش پہ آ رہی ہیں
اور بہنوں سے برداشت نہیں ہو سکے گا کہ بھائی کی لاش کو دیکھ کر ہم کہیں گے یا رسول اللہ آج تو آپ نے 2 بہنوں کے سامنے اس لیے آباد ڈال دی کہ بہنوں سے برداشت نہیں ہو سکے گا، لیکن کربلا کے میدان میں بھی 2 بہنیں اپنے بھائی کی لاش پہ آئی تھیں جو رو رو کر امام سجاد علیہ السلام سے پوچھ رہی تھی بیٹا آپ کے بابا حسین کی لاش کہاں ہے؟ تو امام نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا تھا پوچھی اماں جہاں تیروں اور تلواروں کا ڈھیر ہے اسی کے نیچے آپ کے بھائی حسین کی لاش ہے۔ تو جناب زینب ام کلثوم نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے اپنے آپ کو سواری سے گرایا، اس ڈھیر کو آ کر ہٹایا تو دیکھا کہ ایک لاش جو کہ سر کے بغیر تھی وہ برآمد ہوئی۔ جناب زینب حیران ہو کر پوچھتی ہیں کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو علی اکبر کا بابا ہے؟ کیا تو وہی حسین ہے جسے میری ماں چکیاں پیس پیس کر پالتی رہی؟ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ زیارت پڑھتے ہیں جناب امیر حمزہ کی۔ یہ جب جنگ ہو رہی تھی اور خالد بن ولید نے حملہ کیا تھا نا اس پہاڑی سے، تو مسلمانوں کی فوج انہی پہاڑوں پہ دوڑی تھی، اوت کے پہاڑوں۔ اچھا شریف کی آیت نازل ہوئی نا کہ اے میرا رسول جب آپ بلاتے تھے اور وہ مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور یہ خود کہتے ہیں کہ ہم پہاڑوں پہ ایسے چڑھتے تھے جیسے پہاڑی بکریاں دوڑتی ہیں۔ تو اسی کے اندر 3 زیارتیں ہیں۔ ایک جب جناب رسالت مآب زخمی ہو گئے اور مولا کائنات آپ کو وہاں لے گئے تو یہ پہاڑ پھٹ گیا تھا، غار بن گیا، اس کے اندر آپ کے بیٹھنے کے اور لیٹنے کے نشان موجود تھے جہاں دیوار دے کر انہوں نے بند کر دیا۔ اس کے نیچے مسجد کے آثار ہیں، مسجد فخ اس کو بولتے ہیں، اب لکھا جا رہا ہے مسجد فسح، فے سین ہے فسح، یعنی پھٹنا، زخمی ہونا، جہاں جناب رسول اللہ زخمی ہوئے اور مولا کائنات کی لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ جاتی تھی تو اسی مقام پہ ذوالفقار نازل ہوئی جس پہ لکھا ہوا تھا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی سیف اللہ ذوالفقار۔ اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا پتھر ہے، پہاڑ نما پتھر ہے جو جناب رسول اللہ کے اوپر کفار جنات نے گرایا تھا۔ جو ہی آپ کے سر کے اوپر آیا تو وہ پتھر رک گیا، نیچے سر کا نشان تھا تو انہوں نے سیمنٹ لگا کر اس کو بھی بند کر دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ 2 رکعت نماز آپ نے شہدائے احد بالخصوص حضرت امیر حمزہ کے لیے ہدیہ زیارت پڑھنی ہے حرم میں جا۔ اوکے ٹھیک ہے جناب، آئیں چلیں۔ یہ وہ تھے جہاں پر تیر انداز کھڑے کیے تھے رسول اللہ نے، یہاں سے وہ بھاگ گئے ٹائم ہو رہا ہے؟ ہمیں 2 بج گئے۔ آگے 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 صحیح۔ یہ ابھی بنا رہے ہیں اندر اس کے، اچھا اچھا، کام ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں، جی وہ بندہ بھیج دینا نا۔ ہاں جی میں بھیج دوں، وہ بندہ بیٹھا ہوا اندر ایک بنا رہے ہیں نا ابھی، ہاں سیٹنگ کر رہے ہیں۔ وہ غار ہے، وہ سامنے دیکھیں، وہ سامنے پول کے پیچھے نظر آیا آپ کو؟ جی جی ہاں اچھا، یہ دیوار انہوں نے بنا دی تھی۔ صحیح صحیح، یہ پھٹ گیا تھا پتھر جب رسول اللہ کو پہاڑ پھٹ گیا۔ ہاں پہاڑ جناب سیدہ یہاں نے جہاں جا کر فرسٹ ایڈ کے طور پہ جناب رسول اللہ کی پٹی کی تھی۔ صحیح۔ تو اس جنگ میں ایسے عورتیں جاتی تھیں؟ نہیں، جب بی بی کو پتہ چلا نا، جب اعلان ہوا کہ رسول اللہ شہید ہوئے ہیں تو بی بی دوڑتی ہوئی وہاں سے آئی تھی۔ اتنی دور سے؟ جی ہاں، باپ کا نام تھا جی۔ ہاں جی، آپ کی زیارتیں مکمل ہو گئیں سوائے اس باغ کے۔ بیٹا بھائی وہ جو ہے نا، جو لوگ جو ہے نا جہاں جاتے ہیں وہ خام۔ آپ چاہتے ہوئے وہ اس پتھر کی ہسٹری بتائیے گا کہ وہ کون سا جو گرا تھا رسول اللہ کے اوپر گرا؟ ہاں، کفار جنات نے گرایا تھا، وہ سامنے والا نظر آ رہا ہے نا، یہ والا پول کے پیچھے، پول کے پیچھے۔ جی ہاں، بالکل یہ جہاں کار پارک بنی ہوئی نا جی، یہاں نیچے نشان تھا۔ اچھا، نیچے بندہ کھڑے ہو کر ہاتھ لگاتا تھا اس کو نا۔ اچھا، یہ تو انہوں نے مٹی ڈال ڈال کر برابر کر دیا ہاں نیچے۔
नीचे निशान था। सही सही। वो मैं जो आपको लिंक भेज रहा हूँ ना, ठीक। जब आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल तो जाएगा। इसमें आप कह रहे थे कि रसूलुल्लाह के सर के नक्श, हाँ सर का नक्श था। जैस। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जी हाँ जी, ये हो गई आपकी ज़ियारतें मुकम्मल। बस अब आपकी ज़ियारत वो दूध वाली रहेगी, वो इंशाल्लाह कल को